اس لیے آج میں بڑے آرام سے کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بس اتنی ہی دیر میں۔ شہزادے کی آج شہادت بیان ہوگی نا، اور گہوارے کی برآمدگی ہے، جھولا میرے بادشاہ باب الحوائج کا، علی اصغر بادشاہ باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جہاں دعائیں آ کر خود دعا مانگتی ہیں ہمیں قبول کر لے، وہ ہے علی اصغر۔ ذبح عظیم ہے علی اصغر، ذبح عظیم ہے۔ دو تین بات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جب بھی مصائب میں کہیں سنتے ہیں نا، کوئی ذاکر کوئی خطیب اگر کہے حمید ابن مسلم نے روایت کی ہے، اس روایت پہ لعنت، حمید ابن مسلم پہ لعنت ہے۔ ابھی کچھ نے کہہ دیا بے شمار، باقی سن ہو کے دیکھ رہے کیا مطلب۔ کچھ تو ایسے میں کیا کہوں، مطلب اتنی تنگی قلب کا شکار ہیں کہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلم دے پتر حمید آکھیا، تو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں سرکار مسلم کے بیٹے سے کوئی روایت ہے۔ خدا کا نام، یزید ملعون نے جب لشکر بھیجا تو جنگ کا حال لکھنے کے لیے ساتھ کچھ مورخ بھیجے۔ یہ آج کیوں کہہ رہا ہوں، گجرانوالہ کی تاریخ میں آج یہ کچھ رقم ہونے جا رہا ہے، بہت احتیاط سے۔ میں مصائب کے نہج پہ پڑھ ہی نہیں رہا، بس اتنا ہی وقت میں یہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے آپ کے شہر میں، جو پوری عالم شیعت سے ہو کر پھر کہاں جائے مجھے نہیں پتا، وہ مالک جانتے ہیں۔ اس نے مورخ بھیجے۔ پہلے زمانوں میں جب بادشاہ جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے لوگ تو ساتھ مورخ بھیجتے تھے، جا کے جنگ کا حال لکھو، دیکھو ہمارے فوجی کیسے لڑے کیسے جیتے۔ اتنی بڑی فوج بھیجی تھی اس نے، بڑی بڑی فوجوں کے لیے ایک مورخ کافی تھا۔ اتنی بڑی فوج آئی تھی کہ 11 مورخین کی ایک ٹیم بھیجی اس نے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا 30,000 تھے، نہیں، اس پر الگ ایک اشرا پڑھنے جا رہا ہوں کہ قاتلان حسین کی تعداد کیا تھی۔ آپ کے ذہنوں میں 9 لاکھ آ کر رکی ہے نا؟ ہاں، انشاءاللہ ان قریب آپ ایک اشرا سماعت فرمائیں گے جس میں بتاؤں گا نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ اشرے میں اتنی ڈیٹیل ہے اس کی۔ 11 لوگوں کی ٹیم، حمید ابن مسلم ان 11 لوگوں کی ٹیم کا سربراہ تھا۔ یزید نے بھیجا تھا شام سے، اور اتنا پرانا مورخ تھا کہ اس کو یزید کے باپ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اس وقت سے یہ بنو امیہ کے لیے تاریخ لکھ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کہاں اپوائنٹ ہوا، کہاں تاریخ لکھ رہا تھا؟ جب یزید حکومت پہ آیا، اس نے 11 اس کو ٹیم کا سربراہ بنایا۔ تو پرانا ہے، میرے باپ کا بھی تو اعتماد کو بن، جا کے لکھ کیا ہوا، مجھے انصاف سے بتاؤ۔ جو بنو امیہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، جو یزید کا پیڈ ملازم ہو، جو 11 لوگوں کی ٹیم پر سربراہ ہو، اور کہاں وہ یزید کے باپ کے دور سے ایک خاص روش پر تاریخ لکھتا ہوا کربلا آیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے پہلی محرم کو بھی ایک جملہ کہا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں، حمید ابن مسلم سے نہ پوچھو حسین کے ساتھ کیا ہوا، آؤ حسین کے بیٹے سے پوچھیں حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ مقتل سید سجاد پڑھو، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سجاد بادشاہ جو 40 سال کہتے ہو خون روتے رہے، تنہائی میں بیٹھ کے روتے رہے۔ میرے مولا سجاد بادشاہ نے واپس آ کر محلہ بنو ہاشم کے باہر ایک سیاہ رنگ کا خیمہ نصب کروایا تھا، سیاہ پرچم لگوایا تھا، اور اعلان کیا تھا میرے مولا سجاد بادشاہ نے، میں اپنے بابا کے سوگ میں ہوں، آؤ مجھے پرسا دو۔ ہوگا آ کے پرسا دے۔
یہ جتنی روایتیں مقتل سجاد پر ہیں، لوگ آ کے پوچھتے تھے کیا ہوا، مولا سجاد بتاتے تھے یہ ہوا، یہ وہاں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ جتنی گستاخیوں کے باب ہیں نا، خاص طور پر عصمت الہیہ کے حضور، خانوادہ عصمت و طہارت کے حضور، یہ جتنی گستاخیاں مصائب کی تاریخ میں لکھی ہیں، یہ خدا اور خدا کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو اس لشکر یزید پر کہ وہ کتنا ظلم کر پایا ہے، لیکن بالآخر ایک حد تھی جہاں پر توحید بھی آ کر جلال میں تھی کہ ظلم رک جائے، جو یہ نہیں کر پائے ہاتھ سے، ان ملونوں نے قلم سے وہ کتاب میں لکھ کر دیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں انہی کے ہاں لکھا گیا وہ ظلم انہی کی کتاب سے نکال کر پڑھا جاتا۔ محرم کے ایام ہوں اور یہ ایام ہوں اور 7 محرم ہو اور مرکزی بارگاہ ہو اور موسیٰ زیدی یہ بات کر رہا ہو، اگر اس وقت یہ بات موسیٰ زیدی نہیں کرے تو یہ منہ تو حسین کو نہیں دکھائے گا۔ یعنی سارا کام مخلوق کی رضا کوئی کرنا ہے، حسین کا اعجاز یہ ہے اسے راضی کرنے جا بندے پیچھے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے فرق کو سمجھیے، آئندہ کوئی حمید کا نام لے کر بھی کوئی روایت پڑھنے لگے وہیں روک دو کہ کون حمید، کس کی بات کر رہا ہے؟ لشکر یزید بتائے گا ہمیں کیا؟ ادھر بتا۔ آؤ، یہ ساری بات کیوں بتائی؟ کیونکہ ایک روایت ایسی بتانے جا رہا ہوں تمہیں جو تم نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ تم حمید سنتے رہے ہو اور میں حمید نہیں پڑھتا جہاں مستقل، کیونکہ میں 10 دنوں کے سوا مصائب بھی بس ہمت سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان 10 دنوں میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا تو میں اس کے لیے چھوڑتا رہا ہوں ادب میں۔ جب بھی پڑھا مقتل سجاد پڑھا، یہی وجہ ہے۔ حضور کہتے تھے نا کہ جیسا ظلم حسین پر ہوا، اگر تمہیں حقیقتوں کا پتہ چل جائے تم ایک سے اگلی بات نہ سن سکو، کیونکہ مقتل سجاد ہے ہی ایسا۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کتنا ظلم ہوا؟ بادشاہ نے کہا قرآن میں ہم سے مودت کا حکم دیا گیا تھا، اگر عداوت کا بھی کہہ دیا جاتا، جتنا ظلم انہوں نے مودت کرنے پر کیا عداوت پر بھی نہ کرتے۔ روایت کیا ہے؟ تم نے سنی ہوں گی باتیں، سماعتوں میں ہوں گی۔ حسین جب علی اصغر کو لائے تھے، شہادت نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، سب میرا بھائی کامران پڑھے گا۔ جب علی اصغر کو لائے تھے حسین تو 2-3 باتیں، ایک بات 2 باتیں حسین نے کی تھیں، 1-2 باتیں وہاں سے ہوئی تھیں۔ وہ جملے کہیں تمہارے سماعتوں میں ضرور ہوں گے، ان جملوں کو بنیاد بنا کر بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہوا کیسے اور کیوں، بلکہ کیسے نہیں، کیسے کامران بتائے گا، میں نے کیوں بتانا ہے۔ اور اس کے پیچھے چھپا ایک بہت بڑا راز سنا ہے نا تم نے۔ مولا حسین اصغر کو لائے تو مولا نے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ بڑی آرام سے دیکھو، میں مصائب کی روش پر بھی نہیں پڑھ رہا کہ تمہاری کیفیت دیگر گم نہ ہو جائے، ہاں میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، سنتے رہو، تمہاری آنکھیں خود ہی وضو کر رہی ہیں۔ حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ ایک بار حسین نے یہ کہا تو ساتھ ہی مقتل نے لکھا کہ علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری، فوج پلٹ کر رونے لگی۔ یہاں رک جا، حسین کا کلام حق ہے، حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ ہونٹوں پر زبان پھیرنا، فوج کا پلٹ کے روکنا، مجھے عقل کی کسوٹی پر بتا۔ پہلی بات تو یہ جتنی دور فوج کھڑی ہے علی اصغر کا ہونٹوں پر زبان پھیرنا وہاں سے دیکھ لے محال ہے، لیکن اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو، ہونٹوں پر زبان پھیری بچے نے، ہاں اتنے ہی تو نرم دل تھے نا وہ
کہ بچے نے ہونٹ پر زبان پھیری اور وہ رونے لگے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہلے اکبر کے سینے میں برچھی ماری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے ابھی عباس کے بازو کاٹے ہیں۔ یہ ابھی قاسم کو تقسیم کر کے کھڑے ہیں۔ یہ سخت دل، یہ حیوان سے بدتر، یہ اللہ کی لعنت کا توق اپنے گلوں میں لٹکائے، ان کے دل اتنے نرم ہیں کہ بچے نے زبان پھیری اور یہ رونے لگ گئے۔ روئے ضرور تھے، زبان پھیرنے پر نہیں۔ حسین نے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ کہا حسین نے رک جاؤ، یہ حق ہے، اگلی بات کی رد میں نے کر دی ہے دلیل کے ساتھ، نہیں یہ حق ہے حسین کا کلام، اب ادھر آؤ۔ میں نے کہا ادھر ایک اور بات تھی جو تم نے سنی ہوگی، یقیناً وہاں پہ سنا ہوگا، خدا لعنت کرے پسر سعد ملعون پر، خدا لعنت کرے ورملا ملعون پر، ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو۔ اس ملعون نے اسے جا کر کہا تو جو کہتا ہے تو بہت عرب کا بڑا مانا ہوا تیر انداز ہے، اتنا ہی بڑا ہے تو جا تیر مار۔ یہاں پر ایک خاص لفظ بولا ہے عمر سعد نے ورملا کو، آپ نے سنا ہوگا، اے ورملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ کامران نے بھی فوراً ہاں میں، جن کے پیش نظر تاریخ ہے، میں دیکھیں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، میرے پیش نظر مقتل کو عیاں کرنا نہیں، وہ اس کا حق ہے یا کرے، میں بس اگلے جملے پہ بتا رہا ہوں ہوا کیا تھا اور جا رہا ہوں، بس اسی روش پہ بیٹھے رہنا، یہ پڑھے گا۔ قطع کر ورملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو مقتل اگر دور پڑتا ہے نزدیک میں کرتا ہوں، آپ کو اگر زبان کا مسئلہ ہے اردو فارسی عربی انگریزی جو کہتے ہیں میں لاتا ہوں مقتل پڑھ پڑھ کے بتاؤں گا، میں سارا خرچہ، مجھے صرف کسی مقتل سے یہ ایک سطر نکال کے دکھا کہ اس وقت حسین کوئی کلام کر رہا تھا۔ حسین تو کوئی کلام نہیں کر رہا، حسین کا آخری کلام تھا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر، یہ کہہ کے حسین نے اپنے سر سے بلند کر کے اصغر کو ایسے اٹھایا، حجت تمام کر۔ حسین چپ۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کلام کو قطع کر، کلام کو قطع کر، یہ حسین کے کلام کو قطع کر، حسین تو بول ہی نہیں رہے۔ جانتے ہو ہوا کیا تھا؟ یہ فوجیں جو اتنی نابکار ظالم حیوان سے بدتر دل رکھنے والی تھیں، انہیں کوئی احساس نہیں رلا سکتا، انہیں فقط ایک ہی شے رلائے گی، ڈر اور حیرانگی۔ ڈر رلائے گا انہیں، حیران ہو کے روئیں گے یہ مبہوت ہو کر، ورنہ کوئی شے ہاں روئے ضرور، اور جو کہا جاتا ہے نا منہ پلٹ کے روئے، منہ اس لیے پلٹے کہ ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ جنگ کا قانون ہے سب سے بڑا بہادر سب سے آخر میں آتا ہے، اور جس کی قوت گوجائی میں بھی عباس کے بازوؤں سے زیادہ طاقت تھی وہ علی اصغر عباس کے بعد آیا ہے، اور سواری اشعل کو نہیں حسین کو بنا کے لایا ہے، جس کی سواری حسین بنے، حسین حجت خدا ہو کر جسے حجت کہے اور کہے تو حجت تمام کر، اور وہاں ورملا کو تیر چلانے کا بھی کہے حسین کے کلام کو قطع کر۔ ارے حسین تو خاموش ہے، کلام کون کر رہا ہے؟ آزادارو یہاں کلام خود علی اصغر کر رہا تھا۔ علی اصغر نے کربلا کے میدان میں ایک خطبہ دیا، تاریخ نے دبا دیا۔ میں نے کہا تھا میں مسائل کے روش پہ پڑھ نہیں رہا، لیکن میں یہ عیاں کروں گا، دلیل میں پہلے دے چکا۔ آپ کہیں گے کہاں؟ قرآن سے دلیل رکھی تھی، قرآن سے دلیل رکھی تھی۔ آیت سوالی سائل سوال لے کر ماں نے اشارہ کیا تھا بیٹے کی طرف، 3 دن کا عیسیٰ بولا تھا یا نہیں؟
اگر 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے، یہ تو 6 مہینے کا فخر عیسیٰ ہے۔ علی اصغر نے ایک خطبہ دیا تھا، اتنا جلال الہی سے لبریز خطبہ تھا۔ جب 6 مہینے کے بچے کو صوت الہیہ میں، لہجہ الہیہ کے جلال میں گفتگو کرتے دیکھا، یہ ڈر کے روتے ہوئے بھاگے ہیں کہ ہم پر قہر نازل ہونے والا۔ علی اصغر کا یہ راز خطبے کی صورت ہے۔ حسین کی طرف سے مجھ پر قرض، جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ قرض ادا کرتا ہوں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہیے گا، میں نے بتایا تیر کیوں چلا، یہ بتائے گا کیسے چلا۔ مولا آپ کو عزاداران حسین میں شمار فرما۔